جو انتظار تھا وہ اختتام پذیر ہے، اور حضرت قبلہ بابا جی کے فرمودات سے ہم متفق ہوں گے۔ تمام حضرات انتہائی سکون کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت قبلہ بابا جی سرکار پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ تشریف رکھیں سکون کے ساتھ۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کریمہ کرم جو تم کرے وہ بات بے زبان پر دل میں اثر کرے، فقات ساز غریبوں کے کار ساز تو نوازش دل معقول کے دل نواز تو عطا اصلات کا جذبے دروں پر شریک زمرہ الہیت لموں پر خرد کی کتھی آنسو جا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں پر۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر چری نانے جمی بخشی ہے تو نے تمہیں بازی ہے دبی عطا امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن جاؤ سے آدم بسری تو سلطانی قیوم زمانی ہوئی مشکل کشائے دو جہان ضیافات زمان دل تنگ زارم مدد دنیا حضرت مجد انسان مانتی اسلام کے بعد دوستی سے چندی سگم کوئے تو یکم ترین ہم یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ دین دنیا میں جو پایا وہ تو ہی سے پایا، ہم تو جس گھر بھی گئے تیرے مہمان رہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان اجمعین رحمت کا یاد کر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی جہل بصیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لا یشقى جلیسهم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف کی جب دعوت دی ہے تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی، اور تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، تیرے غم سے آشنا ہوں یہی میری پارسائی۔ اور کبھی میں جو ڈگمگایا کبھی میں جو لڑکھڑایا، کبھی میں جو ڈگمگایا کبھی میں جو لڑکھڑایا، تیری مست یہ نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی۔
تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، تجھے کیا خبر ہے زاہد میری سجدہ ریزیوں کی، میرا سر وہاں جھکا ہے جہاں ختم بندگی ہے۔ مجمع مکارم و اخلاق مخلصم، میرے نہایت واجب الاحترام سادے کرام سادات ذی وقار قبلہ مفتی صاحب، علماء کرام، خلفائے اعظام اور یاران طریقت، میرے مصطفیٰ کریم حبیب علیہ السلام کے محبوب امتیوں اور میرے یہ نوجوان بھولے بھالے بچے، عزت مآب میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ملت اسلامیہ کا ایک ادنا خادم، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کا ایک کفش بردار ہونے کی حیثیت سے آج بابا جی سرکار غریب نواز تاجدار چورا شریف کہ عرس پاک کی تقریب سعید میں مجھ جیسے بیکار، ناکارہ، کم فہم، کم علم کی حاضری ہوئی، یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے اور نہایت ہی خوش بختی ہے کہ تھوڑے سے دنوں کے لیے میری حاضری ہو گئی، آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے سے آپ علماء کرام، مشائخ اعظام، آل سادات، آل رسول کے مواعظ حسنہ، اللہ کا کلام، میرے مصطفیٰ کریم حبیب علیہ السلام کے فرمان بڑی حسین، جمیل لڑیوں میں پروے ہوئے، آپ کے قلب و جگر کی زینت بنے، بڑی فتح کی باتیں، راہ دکھانے والی اور اس راستے پہ چلنے والی باتیں، اور پھر چل کر اپنی کھوئی ہوئی منزل پر پہنچنے والی باتیں آپ لوگوں کو گوش گزار ہوئی۔ اب فکر اس بات کی ہے کہ 5-6 گھنٹے آج کے اور 4-5 گھنٹے کل کے تو بڑی اچھی محافل میں گزرے، اور فکر اس بات کی ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل اور کرم سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا بھی آسان اور اس سے تھوڑا مشکل یا زیادہ مشکل سمجھ لیں، جتنی کوئی سمجھ ہے اتنی بات کرے گا۔ سننا آسان اور میرا خیال ہے ناقص عقل کہ پڑھنا ذرا مشکل، کیونکہ بہت قسم کے علوم جس میں آج تک کسی بھی شخص کی جرأت نہیں ہوئی کہ اس درس نظامی میں کوئی تبدیلی کرے، تغیر تبدل کر دے،
کچھ کلیے قاعدے موجودہ دور میں اپنی یا اپنے بچوں کی آسانی کے لیے وضع کیے گئے، جو میرا خیال ہے کہ درسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ہماری آسانی کے لیے، آج کی آسانی کے لیے، بات چل لکھنی پڑھنے کی طرف۔ مگر نوجوان بچوں، جب ہمارا پڑھنے کا دور تھا ان لوگوں نے پڑھا، میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ بجلی بھی نہیں تھی، بجلی کے پنکھے بھی نہیں تھے، ناشتے کے لیے، بریک فاسٹ کے لیے کسی قسم کی کوئی بریڈ نہیں تھی، وہ اعلیٰ قسم کے پراٹھے بھی نہیں تھے، اعلیٰ قسم کی کوئی چپاتی بھی نہیں تھی۔ رات کا کوئی بچا ہوا ٹکڑا مل گیا، کھا لیا، پانی میسر آیا تو پی لیا، کہیں سے مانگے کی لسی لے آئے تو وہ پی لی، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہے، تسلیم کریں گے بزرگ میرے بھائی، سن رہے ہیں نا نوجوان ساتھیوں، پینٹیں اور شرٹیں پہننے والوں، صبح کو بریڈ کے ساتھ بریک فاسٹ کرنے والوں، ہم سنتے تھے کہ وہ مرغیاں ہوتی ہیں جو انڈے دیتی ہیں، کھانے کو تو نہیں ملتے تھے، سنتے تھے آپ کہ وہ مرغیاں بھی ہوتی ہیں جو انڈے دیتی ہیں۔ مشکلات، پھر رات کا اندھیرا، ایک پنکھا وہ بھی ہلتا نہیں تھا، خود ہلانا پڑتا تھا، اوپر سے استادوں کی شفقت، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے لولو لالا موتی لٹائے، اور اتنی شفقت گھروں میں نہیں ملتی تھی جتنی استادوں کے دامن میں ملتی تھی، مگر استاد بھی اس وقت استاد تھے، ساتھ ہی کھانا کھایا اور ساتھ ہی کہیں چٹائی پہ لیٹ گئے۔ جیسے بھی درس کی بات میرے بزرگ بھائی کر رہے تھے، میں بڑی شکریہ، کوئی یہ نہیں ہے کہ من ترا حاجی بگو یا تو مرا قاضی بگو کہ تو مجھے کہہ دے گیا کرو شاید شاہ جی کہ یہ بہت بڑے خود پلختاب ہے اور میں آپ کو کہہ دیا کروں۔ حوصلہ افزائی ضرور ہے، مگر من عالم کے من تعلم، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں غجور باپ کا بیٹا ہوں اور غجور دادے کا پوتا ہوں، اور میری رگوں میں بڑے غیرت مند خاندان کا خون ہے۔ ہم اگر کسی کو عالم کہتے ہیں تو ویسے نہیں کہہ دیتے، کوئی سوچ سمجھ کے کہتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو پیار جو ہے تو مفت کی چیز نہیں ہے کہ ہم لٹا دیں، کوئی ایسی چیز ہم نے لی ہوئی ہے، جھوٹا سودا نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ نظر تو خیرہ کرتی ہے۔ آج کل آپ پیار دیکھو بھائی صاحب کھانے چلے گئے عجیب کام صاحب، سمجھے نا کہ یہ کلامے کے جھوٹے جھوٹے جفے دکھاوے کے، اور یاد رکھو بزرگوں کا سبق اشارتاً کنایاتاً، اشارہ ان کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، کنایہ ان کے لیے جو شاید علم ہے۔ مجھے دونوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ لفظ میں تھوڑی سی پکڑ ہوتی ہے، ورنہ میں ڈر رہا ہوں۔ اشارہ اور کنایہ، سمجھ گئے؟ ایسا سبق دیا جو اس وقت سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک تابندہ و درشندہ رہے، اور پھر قصور کا ایک درویش، مرد درویش جسے دنیا بابا جی ملا شاہ کہتی ہے، اے جنہیں ساتھی بیٹھے ہو، وہ کدے ٹیک چھوڑ کے میرے منہ کر کو میں بڑی دوروں آیا 60,000 روپیہ لا کے کرایا تو میرے تھی کہنا ٹیکا لے کرایا کیا تھی ادھر جی بیٹھے نہیں مارے منہ کر کے بہو کیا تو سنی ادھر ماں نیڑے آؤ نیڑے آؤ نیڑے آؤ 60,000 روپیہ میں تمہیں منگے تک کرا دے کیا میں تو سال تک ہے بہت کرنا ہوا تو بہت کرتا بالیاں جڑن آئے ہو مارے اب تک تھی میں تو سال تک تو لے کے بھی خوش ہو میں تو سال تک کرتا ہوں ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ
کسی کو اپ گریڈ کرنا مقصود نہیں ہے، مگر حقیقت میں پردہ ڈالنے کا بھی بہت بڑے وہ ہے۔ اور پھر ہم کو جو سبق ملا ہے اپنے بزرگوں سے وہ یہ کہ جو بھی فقر کا دعویٰ کرے، فقر کا سنو غلام حیدر، فقر کا دعویٰ کرے اور بخیل ہو، کیا وہ فقیر ہو سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے۔ فقر کا دعویٰ کرے اور پھر وہ بخیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور علم کا دعویٰ کرے اور بخیل ہو نہیں سکتا۔ استاد ہو، مسجد استادی میں بیٹھا گا اور اوروں کو اور سبق پڑھائے اور اوروں کو اور پڑھائے، یہ ممکن نہیں۔ مقام فقر ہے کتنا بلند شادی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا، مگر فقیر بخیل نہیں ہوتا۔ یہ سبق دیا گیا ہے۔ تمام آستانوں کا میں خادم ہوں، پاکستان میں کوئی ایسا آستانہ نہیں جہاں پہ میری حاضری نہیں ہوئی، اور واللہ باللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں شیخ بن کے نہیں گیا، خادم بن کے گیا ہوں، بھکاری بن کے گیا ہوں، اور میں بتا نہیں سکتا کہ جس آستانے پہ گیا ہوں انہوں نے مجھے خالی بھیج دیا ہو، نہیں، میرے کشتور میں کچھ ٹکڑا ڈال کے مجھے بھیجا۔ علم میں مجھے کوئی یاد نہیں جو پڑا ہوا نہیں، البتہ اتنا ناز ہے کہ یہ جو علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے جوڑے میں نے ضرور سیدھے کیے ہیں، اور جو علم کتاب سے ملتا ہے اس میں کسی وقت بھول ہو جاتی ہے۔ حضرت غلط تو نہیں یاد کرا، جو علم کتاب سے ملتا ہے اسے کچھ بھول آ جاتی ہے، مگر کتاب کے ساتھ ساتھ جو علم نظر سے ملتا ہے اسے بھول نہیں ہوتا۔ یہی فرق ایک دور میں کہ وہ مصنف بک گئے، دستاریں بک گئی، مفسرین بھول گئے، چکرا گئے، بک گئے، کتاب کا علم پڑا ہوا، اس کا فیصلہ یہ کہ اٹھنا اور بیٹھنا یہ کتاب کا علم تھا، مگر جس کے بعد نظر کا علم تھا اس نے کہا حضرت جی وہ آ بھی گیا، وہ آ بھی گیا، میں لے کر جانے کی طاقت ہوئی نہیں حضرت، یہی بات ہے نا۔ اب بات جو عرض کر رہا تھا کہ نوجوان بچوں کو بھی کچھ سبق دینا ہے تو بھولے گا وہ قصور کا بادشاہ اور تعریف بجا بھیجا نہیں، آنے رسول جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کریم کا، اللہ اکبر، یہ الگ بات ہے۔ کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی۔ اب ہر بندہ اپنے والدین کو، اپنے آباء و اجداد کو بہتر جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا، بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ بہتر جانتے ہوئے بھی بخل سے کام لے، بدحیاتی سے کام لے، تو یہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ راستہ نہیں کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام غور سے دیکھنا، اس بات کو سننا، سمجھ گئے؟ مدینہ پاک کی سرزمین، مقدس سرزمین، میرے مصطفیٰ کی پسندیدہ زمین۔ اب اگر یہ کہے کہ مصطفیٰ کی پسندیدہ زمین تو آقا کریم کا مقام، شان، عظمت کہ اس وقت تک تو نبی بولتا نہیں جس وقت تک ادھر سے حکم نہ ہو۔ چلنا تو تھا کہ نبی کی ہر پسند اللہ کی پسند، نبی کا ہر سفر اس کی رضا، نبی کے ہر منزل اس کی رضا، اور مدینہ منورہ کو پسند کیا تو اس میں میرے مصطفیٰ کریم کی رضا تھی یا میرے اللہ کی رضا تھی؟ اب اللہ کی رضا، مصطفیٰ کریم کی رضا، مصطفیٰ کریم کی رضا، میرے اللہ کی رضا، وقت کا کامل عاشق صادق، علم کا مجھے پتا نہیں، بہرے بے کرا دنیا جن کا صدقہ و خیرات کھا رہی ہے، اپنے عقیدے کا پکا، مسلک کا پکا، جس نے مسلک کا درس دیا، عقیدے کا درس دیا، اللہ اس کی قربت پر ہزار ہزار رحمتیں برکتیں نازل کرے، جو آج بھی دربارے مصطفیٰ کریم میں دست دستہ کھڑا ہے اور میرے عطا کریم فرماتے ہیں احمد رضا کو نعت سنا دیا۔
گستاخی میں معافی چاہنا دل لمن دل تو کہہ رہا ہے اسے نیچے بیٹھو میں نے پتہ نہیں کیوں کرسی ڈال کی بڑی وہ بڑی کرسی کا بڑا بھی مجھے پڑ رہا میں کہ بڑی وہ آج کل دور ہے میڈیا زمانہ پہاڑ کیا لوگ کارے سونے پسنے لگوائے کمر پہ کندھے پسنوں کندھے پہ لگتا ہے آج بھی جدہ شریف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خاص موسم بہار میں عرب لوگ پسنے لگواتے ہیں ایک مٹی کے برتن میں وہ خون ڈال دیا گیا رکھ دیا گیا اب کیا ہوا چوکھا کے مصطفیٰ کریم نے اپنے خادم غلام کو دیا صحابی کو دیا جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھا دیکھ کر درود شریف پڑھا اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھی بڑی عظمت ہے اور بڑی شان ہے صحابہ پاک کی کہا جاؤ یہ کہیں گراؤ اب ایک نظر خون کی طرف ایک نظر زمین کی طرف کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا کہ اس میں کہاں گراؤں اس میں کہاں رکھوں کہاں پھینکوں اب چل رہا ہے گھوم رہا ہے پھرتے پھرتے عشق نے انگڑائی دی عشق غالب آیا سوچ پیچھے رہ گئی دانش پیچھے رہ گئی اب ایک طرف حکم ایک طرف عشق اور سلطان صاحب نے کیا فرمایا بہو سلطان نے کیا فرمایا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو اور جس منظر سے عشق پہنچا دے ایمان خبر نہ کوئی ہو قابل تشریفات نبی صاحب سمجھ گئے مگر جان رکھو ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں آپ لوگ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں جس گفتگو میں عید دی کو مزہ نہیں اب ایمان سلامت پیالہ پکڑا ہوا ہے اب کیا کیا کہ اپنے ہونٹوں سے لگایا نوجوان بچوں میری بات سمجھ آ رہی ہے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھنے کی کوشش کرو مجھے انگریزی نہیں آتی تو میں کیا کروں آئے گی تو میں نہیں بولوں گا تم کوشش کرو اب کہتے ہیں وہ استاد جو انگریزی بولے مجھے اسے اعتراف نہیں ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا سمجھ گئے مگر یہ ایک زبان ہے کہ جیسے وہ بھی چھین لو وہ بھی چھین لو اسے پیچھے پھرتا کہ جناب انگریزی میں مارے جاتے پڑے سمجھ گئے اب کیا ہوا وہ خون بلڈ مصطفیٰ کریم کا برتن میں ڈالا ہوا ہے اب عشق نے انگڑائی لی اس چیز نے اندر سے انگڑائی لی جو بہانے جاتا ہے جہاں کسی کو خبر نہیں ہوتی مختصر سا ترجمہ کی ہے اب کیا کیا کہ پیالہ اٹھایا لبوں سے لگایا گھونٹ بھرا اور پی لیا گھونٹ بھرا پی لیا اب ذرا غور کرنا کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھنا کہ بلڈ کے لیے میچنگ کا ہونا ضروری اگر منہ سے پیا جائے موت واقع ہو جائے گی یا کم از کم الٹی آ جائے گی بیمار ہو جائے گا طریقہ کار غلط نہ کوئی نیڈل لگی نہ ڈرپ لگی خون بچنے کا ڈاکٹروں کی نظر میں اطباء کی نظر میں جراحت کا قانون حکمہ کا اصول کہ وہ خون زہریلا خون ہے ٹھیک نہیں ہے اس میں بیماری ہے لہذا سے پھینک دو مگر اٹھانے والا صاحب بصارت بھی ہے مگر صاحب بصیرت ہے صاحب علم بھی ہے صاحب عشق بھی ہے منہ سے لگایا پی لیا اب منہ سے لگایا پی لیا اب واپس آئے باردائے رسالت بہار میں اب تصدیق کیا ہوئی وہ رسول جو دلوں کے بھیدوں کو جانے دلوں کے رازوں کو جانے لامکہ کی خبر دے وہاں کی خبر دے جہاں سے واپس آیا کوئی نہیں اور وہاں کی اطلاع دے جہاں کیا کوئی نہیں اب بچوں نوجوان ساتھیوں نبی کس کو کہتے ہیں اس کا مینز کیا آپ مختلف لفظ میں جانتے ہو مختلف قسم کی ٹولیاں آپ کو ملتی نبی کس کو کہتے ہیں اس کا مینز کیا ہے کیا نبی اس کو کہتے ہیں جو مجبور ہو کیا نبی اسے کہتے ہیں جو جانتا نہ ہو کیا
نبی وہ جو اس جگہ کی اطلاع کرے جہاں سے مٹی کے نیچے جا کر آیا کوئی نہیں، اور قبر از وقت نبی نے اطلاع دے دی اور مرنے والوں سب مرنے والے کل لوگ رہا بات لمبی ہو جائے گی، گھڑی چاہے گی اب چیز پہ نہیں کرتے میرے مجھ سے تو وہ رک نہیں سکتے، اور مرنے والوں گوشت پر آواز دھیان، مرنے والوں آؤ ایک راز کی بات بتا دوں، بچ جاؤ گے راز کی بات بتا دوں۔ اب کوشچن سوال، بچوں سنو، کس کو کہتے ہیں سوال؟ اس کو کہتے ہیں جس کا تمہیں پتا ہو، یہی ہے نا اس کا مینس، یہی ہے نا جس کا تمہیں پتا ہو، جس کا تمہیں پتا ہے اس کا سوال کرنے کا کیا مقصد؟ مانچسٹر جانا ٹھیک ہے بچے، اب میں جانے سے پہلے پوچھوں گا کہ مانچسٹر کا رستہ آتا ہے، مجھے تجھے نہیں آتا تو پھر ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے بھی نہیں آتا، آپ کو بھی نہیں آتا، ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اب وہ چلے گا جو مانچسٹر کا راستہ جانتا ہے۔ اب وہ مرنے والوں آؤ ایک بات بتا دوں، 3 باتیں جس میں کل تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اب وہ کوشچن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا یاد کر لو۔ اب وہ پہلا کوشچن کیا سنو، اب دعوت عام ہے، مقام فکر ہے کہ کوئی میت تو ایسا واپس آ کے بتایا نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ مجھ سے یہ سوال ہوئے ظاہری طور پر تو مفتی صاحب ایسا نہیں ہوا ہے، ظاہری پر ہوا ہو پر کیا کہ پھر آگے بات نبی چلی جائے، کوئی آیا نہیں واپس۔ اب نبی نے خبر دی، نبی کو کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ نبی ہے ہی وہ جو ہے کی خبر ہے، نبی جو ہوگا، نبی جو ہوگا۔ اب پہلا کوشچن کیا کہ تمہیں لٹائیں گے، مٹی ڈال دیں گے، اب جب مٹی ڈال دیں گے تو فرشتے آئیں گے، پتہ نہیں بارات کا سیا آ جائیں گے۔ اب ایک آگے لیٹا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں فرشتے آ گئے۔ جب فرشتے آئے ادھر سے تو ادھر سے مدینے والا آ گیا، قریب آقا آ گئے۔ اب میں تمہیں مرنے والوں بتاتا ہوں، اب وہ سوال کریں گے، کوشچن کریں گے تیرا دین کون ہے، تیرا رب کون ہے، اور آخری سوال کریں گے اس کو جانتا ہے آدھر رجل۔ اسی لیے تصوف کا کلیہ یہ ہے کہ مرد کامل جو ہے وہ فقیر بن سکتا ہے، مرد کامل کو اس میں نقص ہے نا، مرد میں کوئی نقص ہے تو نہیں ہے۔ اب سنو یہ کوشچن ہے، یاد کر لو۔ اب ان تینوں کا تعلق عقیدے سے ہے، تینوں کا تعلق عقیدے سے ہوا، عقیدے سے ہے۔ اب ذرا غور کرو، کسی کی یہ جرات کہ کوئی سوال کرتا کہ آپ کو کیسے پتا چلا، کس نے بتایا؟ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی جماعت، کسی نے یہ نہیں کوشچن کیا کہ ابھی بھی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا۔ آج یہ کہہ دیا کہ جی نبی غیب کی خبر نہیں دے، نبی تم غیب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ سنو بچوں، اب اگر نہیں تو وہ جو نفوس قدسیہ تھے چاہیے یہ تھا کہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ابھی بھی یا رسول اللہ دلیل دے، اس کی کس نے آپ کو بتایا؟ نہیں، دلیل پہلے دن ہی مل گئی تھی کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اللہ کا آخری نبی۔ اب کیا ہوا؟ اب نبی نے پوچھا، تعلیم کیا دی کہ وہ جو خون تھا، بلڈ تھا، کیا کیا اس کا؟ اب یہ نہیں کہا کہ پھینک آیا ہوں، لفظ کچھ اس قسم کے بنتے ہیں کہ سنبھال دیا ہے، ٹھکانے لگا دیا، نبی بخش اللہ ٹھکانے لگا دیا، ٹھکانے لا چکے ہیں، ٹھکانے لگا دیا۔ کہا اچھا آؤ یاد رکھو، اب تیرے شکم کے اندر نبی کا خون اللہ کریم تجھ پہ نارے جہنم حرام کر دے، تو یہی ہے دوزخ کی آگ حرام، خون نبی کا چلا اس کے شکم میں گیا، اور جو دعا مانگی وہ
تو بڑی وسیع ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا بھائی تم نے خون پی لیا, تجھے کوئی ذائقہ, کوئی اس کی سمیل؟ کہا نہیں, ذائقہ بھی سمیل بھی نہیں. کیسا لگا؟ کہا کہ ایسی خوشبو تھی کستوری سے بڑھ کر, اور میں اس خوشبو میں اتنا ماب ہوا کہ وہ تو چند گھونٹ تھے, اگر سمندر بھی ہوتا تو شاید میں پی جاتا. انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ بڑا مزے کا فیصلہ دیا. جی جو بات کر رہا تھا نا کہ گھول گھمایا اور بڑے بڑے تالابے لگائے اور جبے لگائے, تو بابا جی ملا شاہ صاحب نے کیا کرنا, اپنے پروگرام کو واپس لوٹ کرا تھا. آپ نے فرمایا تینوں جھک کے ملتے, تینوں چھوٹے بلے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ چاہ پیو بوتل پیو, پھر چھوٹے نہیں گیا گھول گھمائی سارا کھان پاڑ کے لگائے گا, گھول گھمائی چلو بیٹھے جی بیٹھے جی یہ کرتے جی وہ کرتے مجھے اب کہ تینوں جھک کے ملتے, چیتا باز کمان کمان تینوں جھک کے ملتے, چیتا باز کمان. شیر جب تک نیچا ہو کے جمپ نہیں لے گا شکار پہ جمپ نہیں چلے گا, اپنی قوت کو مجتمع کرے گا, پھر جمپ لگائے گا, جھک کے اٹھے گا, باز بلندی پہ جائے گا, شاہینی کا جیسے کرتے اوپر سیدھا جا کے سیدھا نیچے آئے اور اپنے شکار پہ جھکے گا. اب کمان وہ اس کے سرے دو ملیں گے, جھکے گی تو تیر کو آزاد کرے گی ورنہ نہیں. اور مگر آگے آپ بابا جی صاحب نے کیا فیصلہ دیا, تینوں جھک کے ملتے تیرتا باز کمان, اور بلیاؤ نہ تو بچ کے نہیں جڑے لیونوں پر سلام, بچ کے نہیں جڑے نیو کر سلام. 5 سال پیچھے نمازیں پڑھی, 5 سال کے بعد کیا دیا جی بس غلطی ہو گئی, سی مولوی صاحب نے بڑھایا سوچا وہ 5 سال کی نمازیں کدھر گئی, اگر مولوی پڑھا ہوا نہیں تھا تو بلایا کیوں, کتنا فراڈ کیا. اب اگر وہ کامل ہے تو نکالا کیوں, کون سی کمی کیا ہو گئی. اب سلسلہ یہ جو بات جہاں سے شروع کی تھی, جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھے حاجی کہو, میں آپ کو قاضی کہہ دوں گا. درمیان میں بات چل آ گئی, حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسرور تھے. اب مسروری ہونا کیا کرنا ہے, حاضری ہوئی حضرت صاحب کے پاس, بولے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا, وہ تو دراصل وہ تو بہت بڑی یونیورسٹی میں نے دیکھی, بہت بڑی یونیورسٹی. اور میں نے پوچھا بھی بتایا بھی نہیں ہے, تو کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی آپ نے, اور اتنی بڑی یونیورسٹی بنا, لنگر خانے میں گیا, بہت بڑا لنگر چل رہا تھا. مگر ایک بات جو انہوں نے مجھے نہیں کرنی تھی, وہ اب میں تحیہ جب میں چکا کہ میں خود کبھی چوری جاؤں گا, میرا جی چاہتا تھا کہ طالب علموں کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا جائے, مگر اندر سے اماں جی کا حکم تھا مجھے سے ڈر رہا ہوں, اور میں وہ شوق میرا وہ ادھورا رہ گیا. مگر ایک اور مزے کی بات, عجیب نظارہ دیکھا, ایک استاد صاحب دیکھے, بڑی ہلکی سی ایک تامت باندھا, ایک ہلکا سا کرتا پہنا, دیکھ کے اللہ یاد آیا اور حضرت بابا جی یاد آ گئے. سر میں دستار باندھی ہوئی تھی, وہ بھی ہلکی پھلکی سی. تو جب تعارف کرایا تو میں نے یہ استاد ہے, اور یہاں پہ یہ درمیانے درجے کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اب ان کے لباس کو دیکھا, مگر جب ان سے گفتگو ہوئی تو مزہ آ گیا. یہ کسی کی نگاہ کا کرفیز ہے, کسی کی نگاہ کا معاملہ. اب بات چل رہی تھی سرکار سیدنا یوسف علیہ السلام سے, رات چوری کا مسئلہ ہے. اب شاید وہ مشرب ان کا چل رہا ہے, یا اب کی بات کوئی ان کی محبت غالب آ گئی. سودے کی بات بھی میرے بھائی برادرے ذی بکار نے کر دی کہ ڈوبروں کا سودا ہو گیا, ساروں کا سودا ہو گیا, اور بڑا مستند یہ فقہ کا مسئلہ بتایا, جس کا مقصد یہ نہیں ہے حج کرنا,
خریدو مگر اچھے لے لو، واپس کرو. اور اس میں بھی ایک بڑی بات ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ راز ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی بات نہیں. جو سیانے دکاندار ہوتے ہیں نا، بہت سیانے عقلمند، بڑے تیرے کانٹے، وہ کر نہیں جھیلے، دانی دانی تھدے رکھتے میرا چپی ہوتے ہیں کانٹے پیتے. انہوں نے پتا ہوتا ہے اپنی فصل کا، اپنے کیتے دا بھی کہ اپنے پھل فروٹ تبھی کہ اپنے سودے دا، سمجھ گئے؟ اب معاملہ آگے چلا، وہ تو خرید تو ہو گئی، وہ تو 12 دن کا سودا ہو گیا. جاتے جاتے وہ کیا عدالت نے کہا، اللہ کیا چاہتے اب بھی نسخت ہوگا. رو رو کے میرے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ایک امت کے لیے، کبھی گھروں میں، کبھی چٹائیوں پہ، کبھی کہاں کبھی کہاں. ایک ہی تمنا، ایک ہی نمڑ، ایک ہی طلب مولا کریم سے. یہ جو کعبے کی تبدیلی والا معاملہ ہے نا، یہ دعا نہیں تھی، یہ طلب تھی. اور دعا میں اور طلب میں پھر یہ جتنے بھی یہ پیادہ والے لوگ بڑا کچھ ہوتا ہے، وہ طلب تھی جو دل کے اندر تھی. اس طلب کا قضا کوئی نہیں تھا. شاید تو بڑی نظر سے گزرا ہوئے، وہ تو مصطفیٰ کریم مدد ہوئی جو خیال سے طلب تھی پوری ہو گئی. مگر یہ دعا جو تھی یہ تو اعلانیہ تھی. امتیوں کا ڈر، امتیوں کا خوف، امتیوں کا کیا کہتے ہیں محبت اور پیار. دعا ہو گئی، اب سپرد کر دیا، سلسلہ نبوت بند. آگے چلتے چلتے یہ بات آ گئی اللہ کے محبوب بندوں تک. جب اللہ کے محبوب بندوں تک پہنچی تو اسی کا اعادہ کیا. ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اب مرشد کا کام تو یہ حق کے راستے میں ڈال دینا، تعلیم دے دینا، اور تعلیم دینا، عمل کرنا آگے آپ لوگوں کا کام. جو بات میں کر رہا تھا کہ پڑھنا آسان آج کے دور میں، مگر جب ہمارا دور تھا تو پڑھنا بہت مشکل تھا، بہت مشکلات تھی. تو میں نے بتایا نا رات کی باسی روٹی اور پیدل چل کے جانا، چٹائیوں پہ سونا، بڑے بڑے مصیبت، بڑے پریشانیاں. کہ ابھی کتابوں کے نام حضرت کے رہے، اب یہ نام بھی کسی کو نہیں تھا. اب تمہاری عزیز کا دور، کیوں نہیں ابھی عزیز کا دور، وہ دور ہی نہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ اب ہمیں استاد ہی نہیں ملتے. استاد کہاں سے لائے جو ہمیں وہ پڑھائیں؟ عزیز کا دور، اللہ اللہ ہر سر. اور آگے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سبحان اللہ سبحان اللہ کہے ہوتے ہیں. ایک کہے ہوتی گال کے لفظ ہم نہیں پڑھتے. میں تو دس نہیں سکتا. میں آگے کہہ رہے سب کوئی نام کی دس پوری کھول لوگوں کو مت کرو، کوئی آج لفظ نہیں بھیجے رہے تو ٹھیک ہو جانا. سمجھے؟ تو اب مشکل تھا، علم پڑھ لیا، مگر اب مشکل منزل شروع کب ہوئی؟ بات سن بھی لیا، جیسے اب آپ نے سنا، علماء سے سنا، سن لیا، آسان. اب پڑھنا بھی آسان، مگر آگے جو مشکل معاملہ نظر آئے وہ عمل کا. یہ مشکل بات ہے. عمل ہو تو پھر بات ہے، عمل نہ ہوا تو پھر ہمارے کہنے کا کیا مقصد، آپ کے سننے کا کیا مقصد. اور مصطفیٰ کریم کی تعلیم اور یہ کاملین کی تعلیم، اب غوث اعظم کے دروازے پر آپ کو لے کے جاتا ہوں، والی بغداد کے دروازے پر. سنو میرے بچوں، نوجوانوں، اب جسے دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے، پیرانے پیر کہتی ہے، دستگیر کہتی ہے. داتا گنج بخش کا زمانہ پہلے، آپ کا زمانہ بعد. دنیا جسے پیر دستگیر کہتی ہے، 11ویں والا پیر کہتی ہے. اب کہتے ہیں جی 11ویں مت دو، اس کا دینے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ گئے کیا مقصد ہے؟ ہر بات مقصد کے لیے ہے. تو پھر پوچھو کہ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ عبادت تو وہ کر رہے تھے نا. نحن نسبح بحمدہ کا معلوم کرتے سن قال انی اعلم ما لا تعلمون. خبر تم بولو میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا. پتہ نہیں یہ کوئی غلط نہیں میں کر دیا، مجھے بہت لگ رہا ہے. سمجھے؟ اب خدا کے پاس ہی رہتے خدا کو ماننے والے. اب 11ویں والے بھی، اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کیا سمجھ کے جاتے ہیں. یاد رکھو مسلک یہ کہ دینے والا اللہ، مگر ہم لوگ وسیلے سے لیتے. وسیلہ ہمارا مقصد ہے. اور انسان کی پیدائش پہلی جو ہے وہ ماں اور باپ کا وسیلہ.
اس سے ہم دنیا میں آئے، آنکھ کھولی، پہلا سبق کرنے کا، ماں وسیلہ بنی تو کہاں پر لا الہ الا اللہ، استاد وسیلہ بنا علم پڑھایا، وسیلے کے معاملات ہیں۔ دنیا جو ہے یہ ہے ہی وسائل کا معاملہ ہے۔ اب پیرانے پیر دستگیر محبوب زبانی، اللہ کے محبوب، اللہ کریم نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ حد کر دی، ولایت کا تاج دیا، اپنا قرب عطا فرمایا، اور کتنا قرب عطا فرمایا کہ جس کی نشاندہی آپ کو میرے آقا نے مدر فرمائی تھی کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتے کرتے اس کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو انعام دیتا ہے کہ ہاتھ تیرے ہوں گے، پکڑ میری ہوگی، اور زبان تیری ہلے گی، اس میں حکم میرا ہوگا، قدم تیرے اٹھیں گے، منزل میری ہوگی، نگاہ تیری اٹھے گی، کام کرنا میرا کام ہے، ذرا نگاہ اٹھا، ہاتھ ہلا، زبان ہلا، اب وہ اللہ کا بندہ۔ اب یہ منظر ملی کہاں سے؟ یہ ایک بات ہے بڑی عجیب سی، میں نے بڑی اس کے اوپر غور کی، بڑی غور کی، میری طرف توجہ کرو، غور کی اس کے اوپر بہت زیادہ۔ یہ بات کہ بہادر ذات والی یہ بھی تھی، ولایت کا تاج یہ بھی تھی، مگر نوجوان بچوں سنو، اب جن کے والدین زندہ ہیں سنو، پہلا سفر قافلے کے ساتھ، قافلہ جانتے ہیں نا انگریزی کیا ہے؟ گروپ میں آئی ہوتے ہیں، میں کرتا ہے زیادہ تو جب آئے جڑا حال ہوتے حاجی نہ کرنے کو میں کرتا ہوں، وہ کہ دسل بھی لاکھ ہو جائے، حاجی کا بے شروع سے مجھے بھی ڈال دے تو کر کے ساتھ ہو ایسے ہوتے حالے باہر گئے گروپ، اس میں اماں جی نے، وہ اماں جس کا کتنا مقام اور جس کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے سرکار عبداللہ سمائی نے کتنا کام کیا، ابو صالح نے کتنا کام کیا، اور پھر بیوی سے بنی، وہاں سے بیٹا پیدا ہوا، نام عبد القادر رکھا، اب گروہ کے ساتھ ماں جی نے چڑھایا بچاؤ، اب قمیض اتاری، قمیض کرتا چولا شرط، اس کے اندر کچھ پیسے سی دیے، اور ماں نے کیا کہا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ بچوں سنو، ماں نے کیا کہا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب مقام ولایت حاصل ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ گروپ چل پڑا، راستے میں ڈاکو آ گیا، ڈاکہ پڑ گیا، جب ڈاکہ پڑا تو تمہارے پاس کیا بھی کچھ نہیں، دوسرے کچھ نہیں۔ جب اس میں حیض کی باری آئی، اس جبستر کی باری آئی، تو کہا کیا آپ کے پاس؟ کہا ہاں میرے پاس 40 یا 50 یا 60 دینار میرے پاس ہے۔ کدھر ہے یہ قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں؟ بھائی تو نے جو اپنی گرم بیانی سے کام لیا، پھر بولے گا، کہا یہ بات نہیں ہے، میرا نام عبد القادر ہے۔ جب گھر سے چلا تھا تو اماں جی نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب آؤ، ماں اور باپ کا مقام کیا ہے؟ یہ اسلام سے ملے گا، کالجوں سے نہیں ملے گا، یونیورسٹیوں سے نہیں ملے گا، کسی متشرع کی تعلیم سے نہیں ملے گا۔ یہ مقام کی پہچان کہاں سے ملے گی؟ در رسول سے ملے گی۔ یہ بہن بھائی کا مقام، عزت، عظمت، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کسی کی تعلیم سے نہیں ملے گا۔ انجیل خاموش، زبور خاموش، اور انجیل زبور تورات خاموش، کیونکہ یہ ہے نہیں ہے خاموش۔ کلام مومن پر حق، مگر تعلیم نہیں دی گئی، تبدیلی ہو گئی۔ آج قوم بھٹک رہی ہے، نہ ماں کو باپ کا پتا، نہ باپ کو ماں کا پتا، نہ بیٹے کا ماں کو پتا، نہ ماں کو بیٹے کا پتا، نہ بیوی کو خامن کا پتا، نہ خامن کو بیوی کا پتا۔ بچے جوان ہو گئے، دہا ہو گئے سارے کے سارے۔ مگر آؤ، تعلیم مصطفیٰ کریم کی، اسلام کی، دین کی تعلیم، کیا تعلیم تھی؟ سنو نوجوانوں، تم رات کو سو جاتے ہو، صبح کو اٹھو، رات کو سو گئے، اور تھوڑی سی سمائل کرو، ہلکی سی سمائل کرو، اور کیا کرو؟
اپنے ڈیڈ اور مم کا چہرہ دیکھو، اپنی امی اور اپنے ابو کا چہرہ دیکھو، مچڑ بات نہیں کرنا. ڈالے نہ خوشی نہ تکر مل جاتا ٹگری جو ہمارے کر چھوڑا وائف کرو کر چھوڑا دو بوڑھی بوڑھے کی تکنا ہنس کے تکنا. ہلکی سی سوال کر کے دیکھو. اور نبی کریم کی کیا تعلیم سنو نوجوانوں. اور مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب صبح کی پہلی نظر سمائل کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے پہ پڑے گی تو کیا ثواب ملے گا؟ تمہیں صلہ کیا ملے گا؟ حج اور کون سا؟ حج مبرور سے بیٹھ میں مفتی صاحب تصدیق کراتا جو حج مبرور. اب حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ وہ حج جو یقیناً قبول ہو. جو یقیناً قبول ہو حج مبرور کا ثواب. اب ہم چارپائی میں سوتے ہو صبح کو کیا حرج آیا؟ کچھ بھی نہیں. ہلکی سی مسکراہٹ لی چہرے کو دیکھا حج مبرور کا ثواب. اب 63 سالہ 64 سالہ 50 سالہ 20 سالہ زندگی میں ہر روز ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہر روز حج مبرور کا ثواب ہو گیا. حج مبرور کا ثواب ملا. مگر جب ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا اب جھوٹ نہیں بولا کرتا اتار کے دے دیا. مگر جب کرتا اتار کے دیا تو ایک نظر آئی جسے ہم بصارت کی نظر کہتے ہیں. ایک انتر کی نظر ہے جسے بصیرت کی نظر کہتے ہیں. دل کی نظر ہے روشنی ہے جسے وہ چاہے اس کا ادا کرے. اب وہ کرتا جب اٹھایا تو وہ ڈاکو چور تھے. ادھر ماں کا حکم ادھر کرتا ہو سچے کا صادق کا جس نے صحیح بات کی ڈاکو سے. اب یہ خطرہ نہیں جا کے لوٹ کے لے جائیں لے کر جاتے ہیں تو لے جائیں. اللہ نے ہر سر چوروں کا ڈر نہیں تھا. کیوں ڈر نہیں تھا؟ سرکار ابراہیم کی چوری رکھی تو کیوں ڈر نہیں؟ آگ میں چھلانگ لگائی تو کیوں ڈر نہیں تھا؟ یقین محکم تھا. لمبی بات ہو جائے گی گھڑی 10 منٹ کے بعد. اب آؤ کرتا اتار کے دیا چور پیچھے چل پڑے کہ ہمیں بھی اس مقدس ماں تک لے جا جس کا تو حکم مان رہا ہے. اب آؤ مصطفیٰ کریم کی تعلیم کیا ہے؟ یہ کڑوی گولی ہے نکلنی پڑے گی. کھاؤ گے تو میری طرح بڑے مزے پاؤ گے بڑے مزے پاؤ گے کھاؤ گے تو. میاں صاحب نے کہتے ہیں کوڑا منہ صبر کرتا کھبڑا منہ کھڑی نہ تو یہ پتہ نہیں سگوں تھلے جانتے کٹیاں جانتے کیڑا. اب کڑوی گولی مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا کیا ہوگا دیا کہ سنو الجنت تحت اقدام الامہات. تمہاری جنت ہماری جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ماں کے قدموں کے نیچے. اب جنت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ جس کے پاس جنت کی پونجی ہے جو میری اور آپ کی جنت کی وارث ہے جن کو دیکھنا حج مبرور جن کے پاس جنت ابو بکر دیکھیں گے تو حج مبرور کا ثواب ماں کے قدموں کے نیچے جنت. مگر میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تو تہجد پڑھتا ہے تیری ماں تہجد نہیں پڑھتی تیرا درجہ اوپر ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ تو بہت نیک ہے بڑھیا اپنے بنائے پھرتا پتہ نہیں کیا کیا. اور وہ حضرت علامہ وہ صبوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے سمجھ گئے کہ نماز نوافلہ میں اب مسئلہ ہے مجھے تو یاد نہیں رہا کہ فرض نماز والدین نے بلایا صوفیاء کا معاملہ تو کیسے جاؤ؟ نماز نوافلہ ہے تو کیسے جاؤ؟ بزرگ کہتے ہیں بلایا ہے دیکھا نہیں ہے ماں نے والدین صحیح پر دیکھا نہیں ہے سلام پھیر کے بھاگ جاؤ. نماز نوافلہ ہے تو بھاگ جاؤ ایسے کھڑے ہو جاؤ گے. مگر علامہ صبوری کیا کہتے ہیں بچہ لیٹ آیا آگے جا کے ماں تین پتہ نہیں میں نفل پڑھا میں وہ بڑا آگے نفل پڑھا لا ماں ناراض ہوتی دلی ہے میں جانا ہے کرو ماں ناراض ہے تو سارے کھائے سے کرنا
اللہ میں کی کر سمجھو ساڑھے کو کئی بن گیا کئی سمجھو ماں باپ جسے کمزور ہو گیا پھر بوڑھی بوڑھا ہو جو پھر آگے کہ ایک دن مائی بابا نہیں کھل رہے ایک دن بوڑھی بوڑھا نہیں کھل رہے بوڑھا نہیں کھل رہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سوچو غور کرو کیا یہ تعلیم ہے نبی کی اور آپ کا اور میرا نبی جا کے گھروں میں رو رو کے دعا کرنے والا نبی رحمت للعالمین نبی جب مدینہ منورہ سے چلے مقام ابوا میں پہنچے تو ماں جی کی قبر سے لپٹ گئے ماں جی کی قبر سے لپٹ گئے صحابہ کو دور کھڑا کیا لپٹ گئے ہچکیاں اور سسکیوں کی آواز آئی صحابہ پاک نے جا کر دیکھا کیا ہوا تھا کہ میری ماں کی قبر ہے وہ قبر جس کے پتھر بھی آپ اکھڑتے پھیلتے ہیں کیا بات کروں سمجھ گئے گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت کا دے گیا تو وہ کا ہے سرم بھی ہے نبی کی ماں نبی لپٹ کر روئے قبر کے ساتھ سرکار یوسف علی نبینا حسین و جمیل نبی خوبصورت نبی مگر وہ بھی جب اپنی ماں کی قبر سے گزرے تھے تو وہ بھی لپٹ کے روئے وہ بھی روئے سے لپٹ کے اب قبر سے لپٹنا اب دو نبی تو لپٹ کے رو رہے ہیں ماں کی قبر کے ساتھ ایک قوم نے ماں کی قبر کے پتھر اڑا کے پھینک دیے اور دوسرا کیا ذکر کروں دوسری قوم بڑی پڑی شروع کیا نبی کے لالین ہوئے اور جس دن کا پاکستان کے اندر سے میرے نبی کا لالین چوری ہوا جب بیچ دیا گیا تاریخ گنو تاریخ گنو دن گنو تاریخ گنو اس دن کا ملک کے اندر استحکام نہیں آیا ملک کے اندر عمل نہیں آیا زخمیں آ رہے ہیں قتل و غارت ہو رہی ہے بھوک ناچ رہی ہے کچھ بھی نہیں مل رہا بندہ بندے کا دشمن مسجدوں کے باہر کلاشنکوف ہے سمجھ گئے امام بارگاہوں کے باہر کلاشنکوف ہے رمضان کلاشنکوف کے سائے میں تراویح پڑھی جا رہی ہے ہوا کیا اور جو نگہبان تھا اس کو ناراض کر دیا جس کی چھتری کے نیچے تھے اسے ناراض کر دیا اب نبی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ کے روئے اب اس نبی نے کیا کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے جرانے تری کرنی بھائیوں بچوں اب جن کی ماں باپ زندہ ہے کیا فیصلہ کرو گے کیا تمہیں حج مبرور کی ضرورت ہے بولو حج کی ضرورت ہے حج کی ضرورت ہے تو حج مبرور کیسے ملے گا تو خرچہ نہیں آئے گا حاجی صاحب کے گروپ میں نہیں جانا سمجھ گئے یہ حاجی صاحب فاروق صاحب کے گروپ میں نہیں جانا کوئی خرچہ نہیں آئے گا کروٹ کرو 70 بیٹھ کر دیکھو جلدی سے جیوی نہیں سوتا اپنے ماں باپ کو دیکھو ہلکی سی صفائی کرو اور پوچھ لو تم نے ہٹے آلے بہت سمجھ گئے آلے حج مبرور کا ثواب اوپر میں مل گیا سمجھ گئے اب کبھی کبھی پاس بیٹھ کے تھوڑی سی دلداری کرنی ہے دل آزاری نہیں کرنی دلداری کرنی ہے دل آزاری نہیں کرنی جب دلداری کرو گے تو پھر ہاتھ اٹھیں گے اور مجھ جیسا ایک بیکار انسان ردی انسان ماں کی دعا کہاں لے گی کہاں لے گئی مدینہ طیبہ میں سنو گھر میں فون کیا آپ کو کہاں پہنچا یہ بات بتانے والی نہیں تھی مگر آپ کے سبق کے لیے میں تو ویسے آگے ہوں مجنون جو ہوتا ہے وہ اپنے شبد اس کو نہیں لگتے جو ہوتا ہے مجنون ہے اب رات بیت گئی رات حرم بند باہر نماز پڑھی صبح کو حرم کھلا مسجد نبی شریف نماز ادا کی باہر نکلا خون کیا میری ماں جی نے کیا کہا بیٹے واپس آ گئے ابھی پہنچا ہی تھا ساتھ ایک نابالغ بچہ اسے حاجی صاحب کے سبرت کیا سامان اٹھایا پتہ نہیں کیسے کیسے پہنچ گیا صبح کو پہنچا تو میری والدہ صاحبہ ام المریدین نشتہ فرما رہی تھی قدم بوسی کی بڑے غور سے نے فرمایا تسی آ گئے ہو بھائی تسی جا کے کیسی آزاد کے مہندرہ کی کرنا سی ہاتھ اٹھایا میری پشت میں والا تھاپی لگی
پاپڑ لگیا آگے شالا نہیں مدینے جاؤ. شالا نیت مدینے جاؤ. جبکہ سامنے کی بات ہے کسی کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہوگا, میرا بھی کبھی ہوا. پچھلے سال سب نے کہا تھا نا کہ جی تو وزٹر ویزا نہیں ملے گا, کیونکہ یہی بات تھی. مگر یہ جو ویزے والے یہ پیچھے تھے وزٹر آگے چلتے, وزٹر آگے بیٹھا ہوا تھا آجا مجھے. مگر یہ ہوا کیا, ایک ماں کا بول, ماں کا حکم, زندگی سنور گئی. ساتھیوں زندگی سنور گئی. اب ایک نسبت کی بات کر کے ختم کرتا ہوں, گھٹا پورا ہو. نسبت کی بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت نے بھی سورہ یوسف پڑھی, رات کو بھی سورہ یوسف ہوئی. اب کہاں کی نام مصر, فاصلہ بہت لمبا. مگر جب پوچھا کس نے, سرکار یوسف نے, خود نبی, باپ نبی, دادا نبی, اسے پیچھے نبی, سرکار ابراہیم جد الانبیاء. کیا ہوگا وہاں پہ اللہ کے نبی ہے. اب وہ بات ہے نا جو افیار شریف فرما رہے تھے کہ جی وہ بھیڑیا جان کھا گیا. تقاضا پتہ نہیں کیے, تقاضا پتہ نہیں کیے. یہ سرکار کیا کر رہی ہے, اس کی ہڈیاں کتنے ہیں, اس کا ڈھانچہ کتنے ہڈیاں نہیں نا بگاڑا کرتا. اس طرح کوئی نہیں آ ہڈیاں کیوں تھا, کیوں نہیں آ گیا. وہ تو بگاڑ بھی پکڑ کے لایا سا, مگر پہلے نہیں آ گیا. اس واسطے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے, اللہ کا نبی جانتا ہے, اللہ کا نبی جانتا ہے کہ ہڈیاں کا مطالبہ تو میں ڈھانچے کا تا کرنا جی کھاتا ہوئے تھے, نیچے کھا دے نہیں تو مطالبہ کیوں کرا, کیوں مطالبہ کرا. زندہ بھی نظر آ گیا. مگر جس وقت پوچھا تو کہا ہاں آنکھیں سفید ہو گئی. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ میرے مجدد بات نے یہی کہا, یہ کہا آنکھیں سفید ہو گئی. اب کیا کیا کہ اپنا کودتا کبھی آج بڑے بڑے تجربہ گاہوں میں, یہ بھی 2 مہینے پہلے ایک اوپر پورا ایک فیچر تھا اخبار میں کہ تجربہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس قمیض کے اندر کیا چیز تھی, کیا کوئی پسینہ تھا, کیا کوئی اس کے اندر جب تھے. قمیض اتاری, کہا یہ لے جاؤ, اس آبو میں قمیض تھی, ہاں یہ فعالتو والا وجہ بھی یاد بصیرہ, یہ لے جاؤ. ان کی آنکھوں پہ رکھو, بینائی لوٹ آئے گی, آنکھیں جو ہے وہ بینا ہو جائے گی, آنکھوں کا نور لوٹ آئے گا. قمیض حضرت یوسف کی جا رہی ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس. اور ساتھیوں بچوں اب یہ کہتے ہیں جی تمہیں کیا ملتا ہے, وہ خود نہیں کہ قمیض بھیجتی. اور پھر آؤ ہسٹری کی ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ دنیا لرزہ پر اندھا ہے جسے, وہ ہے غزنی کا محمود. غزنی کا محمود بہت بڑا بادشاہ کی, غزنی کا بڑا پریشان ہو گیا. خادم سے پوچھا میں کیا کروں, کہا ادھر جاؤ, ادھر چلے جاؤ. ایک بزرگ جھوٹی میں کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے دروازے پہ جاؤ, خرقان کے اندر ابو الحسن خرقانی, ذرا بات کرو. مگر یہ کہا کہ بادشاہ بن کے نہ جانا, نیاز مند بن کے جانا, نیاز مند بن کے جانا. حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ جس حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے اس کے 2 دروازے تھے, 2 دروازے. کسی نے پوچھا جی یہ 2 دروازے کیا, اس لیے کہ ادھر سے اگر کوئی بھاگ میں وقت آئے تو میں ادھر سے نکل جاؤں. آپ ایسے چوٹی پہ جائیں نا تو بھاگتے جاتے, سمجھ گئے. بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں ہمیں جی وہ انہوں نے بلایا, جنہوں نے بلایا. یہ مار جو مجھے پڑی ہے میں جاؤں. 5 سال ایڑیاں رگڑ رگڑ کے میں نے بابا جی چوراہی سے معافی مانگی ہے. جائیں گا کوئی دنیا دار آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گا, غلطی خطا, سمجھ گئے. اب فقیر بن کے جانا, نیاز مند بن کے جانا. اب جب گئے تو بابے کے پاس کوئی فوج تو نہیں تھی, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی ایٹم بم نہیں تھی. کیا وہ سپاہ کی تیغ بازی, یہ نگاہ کی تیغ بازی. اب کیا کیا تو کرتا اتار دیا,
کہا یہ لے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈال دینا. مگر جب وہ 16 حملے ناکام، 17واں حملہ، مولا تجھے سب الحسن خرقانی کا واسطہ، اس کے جبے کا، اس کی قمیض کا واسطہ. مگر جب فتح کر کے واپس لوٹا تو حضرت نے کیا کہا؟ خطا ہو گئی تجھ سے. اب یہ بھی کبھی کہہ دیتا نا کہ یہ مسلمان ہو جائے تو سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. اب ایک بات استدلال حدیث رسول پاک، میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابی رسول ہے، کوٹ ہو جاؤ، اعلان کر دو جا کے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ جنت. جاؤ اب ہم پڑھے. واپس آ کر حبیبی یا رسول اللہ کوئی نشانی بھی تو میرے پاس ہو رہا. میں کیسے کہوں گا کہ مجھے سرکار نے بھیجا؟ اب کا میری نالین لے جاؤ. اب نالین ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اعلان کر رہے سنو سنو، جو میرے رسول کا کلمہ پڑھے جنتی ہو. اب پیچھے سے سرکار اپنے حفاظت کی بات آ گئی، بھاگے اور جب اس کے لیے تو ہتھڑ ایسے لگایا اور نالین چھوڑا. کہا سرکار کا فرمان بالکل ٹھیک، مگر اس قوم کو عمل کر دینا. آسان اس کا نہ بتاؤ. اب قمیض رکھی ہے کس نے؟ غزنی کے بادشاہ نے. اور بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اسلام کی بھی دعا کر رہے تھے. اب قمیض کا کمال وہاں فتح و نصرت ہو رہی ہے. اور پھر فقیر کا دروازہ، شارٹ کر رہا ہوں اپنے پروگرام کو، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کا. خادم نے کہا حضرت یہ بندہ ہے، بھوکا ہے، لنگر بند ہو چکا ہے. پاس بٹھایا، پیالہ مٹی کا سیدھا کیا، ایک خشک ٹکڑا روٹی کا دیا، تاریخ بچا روٹی کا خشک ٹکڑا دیا. کہا یہ کھا لو، یہ دلی کی حکومت ہے. یہ کھا لو، یہ دلی کی حکومت ہے. اب ٹکڑا خشک گلے سے نیچے نہیں جا رہا اور اس کے بعد دلی کی حکومت. اب ٹکڑا چبا لیا، کھا لیا، مگر ہوا کیا کہ دلی کے اوپر 6 مہینے حکومت گنگو بامنی کی رہی ہے. حکومت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. وہاں سے تو بادشاہیاں ملتی ہیں. فقیروں کے پاس جایا کرو، پینے کے گڑ ملتے ہیں، بادشاہی کے طریقے ملتے ہیں. ایک بادشاہ وہ بھی تھا نا، عشق لگائے چوٹ کمال، عدم چین رفع خیال، فقر کسے دی ٹوپی نال، تاج وٹانا سیل. پھٹے ہوئے کپڑے لے کے بادشاہی تاج دینا کہ بڑی مشکل ہے. مگر وہ اگر آئی ماتا بچی دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھے نا، تو سوئی توڑ کے پھینکی تھی. گائے کو کہو نکالے. مقام فقر جو ہے وہ بڑا بلند ہے. وکیلوں کے دروازے پہ آؤ، جینے کے گڑ ملیں گے، عمل کا طریقہ ملے گا، آخرت کی خبر ملے گی، اور آخرت اور عاقبت آسان ہو جائے گی. کہ میری قمیض لے جاؤ. اب قمیض آئی، کیا کیا؟ نبی سی بات ہے، نبی تفسیر ہے، آنکھوں میں لگائی. بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا، مگر قمیض یوسف علیہ السلام کی آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، گلے میں نہیں، یوسف علیہ السلام کے آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ نسبت کی باتیں ہیں. جو چیز کہ جو چیز میرے مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگ گئی، جو چیز مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگ گئی، قیامت تک وہ سلامت رہے گی. اسے کوئی کیڑا مکوڑا کھا نہیں سکتا اسے، وہ سلامت رہے گی. اس لیے آپ نے لکھا کہ اگر مجھے کہے کہ یہ دستار رسول ہے، یہ عصا رسول ہے، تو دل میں یہ شک مت لا، یہ یقین بنا کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنے حفاظت کرنی ہے. اب ساتھیوں، قمیض کی نسبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اب جس چیز کی نسبت ہوتی گئی، تبدیلیاں آتی گئی، اس میں رب نے اس میں بھی کمال رکھ دیے نا، کہ اس کی نسبت ہو گئی. اب کہاں سے شروع کروں؟ آقا کریم حبیب علیہ السلام، آسا مبارک نسبت رسول کے ساتھ، نالین نسبت رسول کے ساتھ، قمیض نسبت رسول کے ساتھ. اس لیے تو اتار کے کہا تھا نا کہ یہ میری اماں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں یہ رکھ دینا. اب کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم تو اپنا پورتا دے رہے ہیں.
کہ یہ قبر میں رکھ دو، اور خود قبر میں لیٹے بھی، اور اہل نظر نے دیکھا اور آج بھی اہل نظر دیکھتے ہیں کہ جب رات اندھیری ہوتی ہے، ایک راز کی بات ہے میرا خیال رکھا ہے، سمجھ گئے؟ اب کسی قبر کے ساتھ چار دیواری نہیں بنی ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے ساتھ چار دیواری بنی ہوئی، اور 6 فٹ اونچی قبر چار دیواری ہے، شاید آپ دیکھا ہو چار دیواری بنی ہوئی ہے، جنت البقیع کی قبر بنی ہوئی ہے، کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بھی ایک راز ہے۔ اہل نظر کیا کہتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کریم لیٹے، رات کی اندھیری میں قبر سے نور ایک نکلتا تھا، ہر ہنسو ہم دیکھتے تھے قبر کے ساتھ چار دیواری بنا، مگر کہاں بھی چار دیواریاں لگیں گی؟ یہ اینٹیں، یہ گارا اس نور کو روک نہیں سکتا، سمجھ گئے؟ اللہ اکبر، یہ نسبتیں یہ کہاں کی کہاں لگے، مگر یاد رکھو نسبت اور نسبت بھی صاحب عمل کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب مرشد تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں، مرشد اسے کہتے ہیں جو صاحب ارشاد ہو، جو جانتا بھی ہو، عربی لغت میں مرشد اس کو کہتے ہیں جو رستہ دکھانے والے کو مرشد کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک لطیفہ ہو، 1 منٹ کی بات ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ جدہ شریف سے سیدھا معلم کے دروازے پہ جاؤ، وہاں پہ کچھ بڑے بڑے ملیں گے، وہ ڈالو، وہ ڈال لیجیے، اور جب چلے نا تو ایک چھوٹا سا ینگ سا لڑکا انہوں نے کھڑا کر دیا، وہ ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ مرشد ہے، یہ مرشد ہے۔ اب ہم نے جس مقام ہوٹل میں پوچھا تھا وہ گاڑی گھوم رہی ہے، میں نے کہا پتہ کیوں گھما رہا ہے یہ، گھما کے پھر پیچھے لے گیا۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ مرشد بھول گیا، مرشد بھول گیا، ساری گاڑی بھول گئی۔ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، مرشد وہ منظر پہ لے کے جائے گا جو منظر سے واقف ہو، کبھی نہ واقف مرشد نہ بناؤ۔ اب میں کہا چورو یار گاڑی تو اپنا دس میں، اب مرشد وہ جو رستے سے واقف ہو اور صاحب عمل ہو۔ ساڑھے پاکستان میں جو پتہ ہے کہ رواج ہے، بڑی انہوں نے چنگی لگی، بڑی چنگی لگی۔ ساڑھے پتہ ہے کی رواج ہے، آزاد کشمیر کا بھی رواج ہے، ساڑھے آزاد کشمیر کے رواج، منیاں ڈال دنیا کٹاں تو اوپر گرن مارنا، اگر ٹیبل رکھے ٹیبل کے وہاں سمجھنے ڈبیاں سے ادھر نہیں رکھتے، وہاں سمجھنے ہے وہ غلط نہ ہو گیا، میں تکیا دا ہمارا بانا میں کچھ وہاں سمجھنے ڈبیاں رکھ دیں، کھول کے پیو نا، پیر آسے کیوں پی گیا رہا، ہم آپ کو تھوانے نہیں حملہ چون دے گا چاہ رہے ہیں، بڑا مزہ آیا یار سکتا بھائی چھوڑ ڈبی جا رہا روزہ کھول کر پھر پسا، روزہ سکتا نہ کھولنا تو سکتا نہ بند کرنا، وہ جو پینا نے پہاڑے سے پانی نہیں پینا، وہ مشکل نہ پہاڑے سے پانی نہیں پینا، پہاڑے پینا کی جگہ دوئے جو اور پھر کوئی نہ پڑتے، سمجھ گیا؟ مگر اس نے ڈبی جو سگریٹ پی لے اسی تو مرید پی لے، سمجھ گیا؟ نہیں، یاد رکھو یہ قبضہ بڑا نازک ہے، یہ منظر بڑی نازک ہے۔ پیر کا معاملہ تجھے تو شاید عمل کی بات ہے نا، ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اگر عمل کیا، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، مجھے گھر میں کسی نے نہیں کہا تھا کہ داڑھی رکھو، کسی نے نہیں کہا تھا، بڑے مگر جب آنکھ کھولی تو داڑھیوں والوں نے نظر، آنکھ کھولی تو اس ماں کو دیکھا جو تہجد پڑھتی تھی، اس باپ کو دیکھا جو تہجد پڑھتے تھے، حدیث شریف کا درس دیتے تھے، قرآن کریم کا درس دیتے تھے، ان ماؤں کو دیکھا ہم نے، آج تک وہ ہمارے دل کے اندر بات راسخ۔ آپ بابا جی کو عرس پہ آئے، اب ایک آخری بات بابا جی کی سن لو اور پھر سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب بابا جی کا کیا فیصلہ، مرشد کا کیا فیصلہ؟ آؤ ایک بڑے کی بات کریں۔ ایک شخص آیا اور کون دوبارہ آیا، حضرت کی دعا کریں دعا کریں دعا کریں، مسئلہ بڑا پریشان ہے۔ جب مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا میرے پاس ہوئے وہ پوری بڑھا ہے نہیں جی، وہ انہوں نے دعا کا ہے سجا کوئی نہیں سی آ گیا، پہلے جا کے انہوں نے آ کے پھر میرے کو پہلے انہوں نے آ پھر میرے کو آئی۔ یہ ہے مرشد کی تعلیم، بابا جی کی تعلیم۔ اب وہ فیصلہ آپ کے پاس ہے بچو، یہ اور ٹھیک ہے مکان مل گئے،
کوٹھیاں مل گئی، پلازے مل گئے، مگر کبھی اس آخر کے پرانے کا بھی سوچا ہے؟ کبھی اس آخر کی منزل کا بھی سوچا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو عمل کام آئے گا، نسبتیں کام آئے گی، اچھے اچھے پیار کام آئیں گے، اور اللہ والوں کے پیار کام آئیں گے۔ اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سوالے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چل کے آئے ہیں، اب چونکہ میں نے آئندہ سیٹرڈے جو بھی مرشد صاحب یا حاجی صاحب کو کسی لے دیں میں نے جانا ہے، کیونکہ 2 ستمبر کو چورا شریف بابا جی کا اس ہے، وہاں پہ اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، کچھ تعمیری کام بھی ہے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں، مجھے جگہ تو ابھی ہے، ابھی میرے پاس ہے، جب کبھی ختم ہو جائے تو دیکھا جائے گا، مگر ابھی ہے۔ ابھی صرف دعا کرنا کہ اللہ کریم اپنے عزم میں، اپنے خیالات میں، سمجھ گئے، پختگی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں نے واپس بھی جانا ہے، پاکستان پہنچنا ہے، وہاں پہ کام ہے، آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اللہ کریم آپ کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا احترام کرو، ادب کرو، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ جب ماں باپ کے ہاتھ اٹھیں گے تو بہت کچھ مل جائے گا، بگڑی ہوئی دنیا بن جائے گی، بگڑی ہوئی دنیا سمجھ جائے گی۔ وہ علامہ سبوری کی بات بتا رہا تھا نا، ماں نے کہا تھا تو کہا کہ تین پتہ نہیں بے میں نماز پڑھنا پڑا، نفل پڑھنا پڑا، بے اور بدل کیا کہ جا تھوڑے دے متھا خدا کو سے فوش زنانی کی لائے، اور پتر ان کے اجرے چ بڑے نا تسبیح چھکنے میں، مگر تلوار تو نکل گئی، تیر تے کمان جو نکل گیا، سمجھ گیا؟ وہ ایسی فوش عورت متھے لگی تو گئے تہجد بھی گر لو گئے سارے، انہوں نے کہا باہر کٹو، مارو اس کو قتل کرو، نٹھے آگے ماں نے قدم پکڑے، آگے ماں جی بچاؤ، آگے اگر اسے کیا ہو گواہی دے چھوڑ سے جا لبی کر دے، اسے کیا ہوئی گواہی دے چھوڑ سے جا۔ ساتھیوں اللہ کریم اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کوئی تھوڑا جا نماز واسطے بھی ٹائم کڈیا کرو، سمجھ گئے ہو؟ چنگا ہونا، کدے کدے سر چکا دیا کرو، تے کدے بہ کے نا اس طرح کی گلاں کریا کرو، اللہ نال گلاں کریا کرو۔ اسی اسے مخلوق نام اشرف المخلوقات، اچھی مخلوق بہ کے تنائی گلاں کرے کرو، مولا کریمہ اسی تیرے محبوب دے ہوتی، مولا کریمہ و محبوب تے تیرے بڑا محبوب ہے، اسی تے ہوتی نادار ہوتی ہیں، ساڈی گل نہیں مندا تو دا وسیلہ ہی من لے، او دا وسیلہ ہی من لے، رب نال گلاں کریا کرو۔ رب وہ دے تے خوش ہوتا ہے جڑا رب کو منگے تے رو رو کے منگے تے سب کچھ منگے، ہر ویلے منگے تے ہر گھڑی منگے تے منگدے ہی رہے رب دے کولوں، اس واسطے کہ رب اس بندے تے خوش ہوتا ہے جڑا رب کو منگے، تے جڑا منگے نہیں وہ تے نہیں خوش ہوتا، سمجھو؟ تے پھر پایا اے وسیلہ کنی غوث دی پڑی، وہ ہے نا کہ مطلب کہ ساڈے پلے ہور تے شے کوئی نہیں، مگر ہاں یہ تے ہے نا کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور سب تو بڑا وسیلہ تے سب تو بڑی قسم محبوب خدا دی قسم، یہ سب تو بڑا وسیلہ محبوب خدا دا وسیلہ۔ اللہ کریم سب ساتھیوں کی مشکلات آسان فرمائے، خیر و برکت نال نواز دینا، اپنی رحمتاں تے برکت نال نواز دے، ہاتھ بن لو تے صلاۃ و سلام۔
جن کی زلفوں پہ قربان بہارے حرم نوشائے بز میں پرورتی گارے حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نو بہارے شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یارے کمالات احسان رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم خارزہ ساتھ ہم سب بھی ہو زمزم خارزہ جب کہ خدمت قدسی کرے حارزہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول کہہ دیجئے یہ سلام سارے حضرات تشریف رکھو آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. تقریباً 19 قرآن پاک پڑھنا پڑے ساتھی بول رہے ہیں جی میرے تک جڑے پہنچ چکے تو 50 کے قریب ہو گئے نے قرآن پاک جڑے ساتھیوں نے پڑھے نے تلاوت کی ہے. مزید ہور کلمات طیبات درود پاک جو کچھ بھی سپرد کیتا گیا قبول ہو گیا. اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ تھوڑی تھوڑی محنت کریا کرو, اچھی محنت کریا کرو. ہوں میں نام نہیں دستا مگر ساڑھے چند ساتھی جڑے ماشاءاللہ خوب محنت کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے پڑھتے ہیں. 24 قرآن کریم انہوں کی طرف ساتھ مانگے ہوئے پڑھے ہوئے حکمت کی طرف. اللہ کریم قبول فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا قدوس تمام کلام پاک احتمام و سلام تیری رضا واسطے, تیری خوشنودی واسطے, تیرا قرب حاصل کرنے واسطے اپنے دربار الہی کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. آج عقیدت نذرانہ عقیدت آقا کریم حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پر اندر حاضر میرے اللہ کو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ غریباں مسکیناں عاجزاں دے ہدیے دے توفیق قبول فرما. میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء اور رسول اصحابہ پاک ازواج مطہرہ تابعین تبع تابعین شہیدان کربلا امامان اعظام مشائخ اعظام بزرگان دین جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی بارگاہ حضرت کو قبول فرما. شہید صاحب بغداد والی بغداد دی بارگاہ حضرت کو قبول فرما. الہ العالمین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بانی شہنشاہ مزاج نبوت
सरापा सिद्दो सफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप भी तमाम औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबान आप तो रह के हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद मुश्किल कुशाब तक सिलसिलावार तमाम शहीद की बारगाह शामिल हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पाक तमाम खानवाला औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबान की बारगाह शामिल आप तो रह के सिलसिलावार इमाम रुबानी किताब कुरानी की दीन दुरानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रुबानी की बारगाह शामिल आप तमाम खानदान औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबान की बारगाह शामिल आपको लैके सिलसिलावार ताजदार चूड़ा शरीफ हजरत बाबा जी सरकार सैयद नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आपके साहबजान आप की तमाम औलाद अज़वाज खुदाम दरवेश दरबान आज तक आपके सिलसिला आलियत अंदर वास्ता बिल वास्ता जिहड़े लोग ने उन्हां दी रूहां दी सारे सवाल कबूल फरमा मेरे तमाम दोस्त अहबाब जिहड़े हाज़र जिहड़े नहीं दोस्त हाज़र हो सके साढ़े तमाम पेशवा के बाद ननहाल ददहाल ससुराल हकदार हिस्सेदार जिहड़े दुनिया तो चले गए उन्हां दी बारगाह मोहब्बत हाज़र कबूल फरमा इजारा में तरीक़त जो सारे बड़े खिदमतगार हज़रत हाजी तबस्सुम डॉक्टर फिज़र साहब हो गए तब लोग के अंदर चौधरी अफसर साहब यो जो लोग के दुनिया तो चले गए हुन इन्हें सालों के अंदर मेरे अल्लाह उन्हां दी बुलंदी दा राजा वास्ते ये सारे सवाल अल्लाह ने अपने महबूब का सदका फैला तमाम संगत की हाजिरी कबूल फरमा तमाम दोस्तों का आना कबूल फरमा जिस खलूस मोहब्बत प्यार के नाल बहुत खिदमत की थी बेपाया खिदमत इन्होंने की थी मेरे अल्लाह को अजर अज़ीम अता फरमा इन्हें रिज़्क़ की बरकत अता फरमा माल जान औलाद की बरकत अता फरमा दो जहां की रहमत बरकत नेमत दिला वाला माल फरमा अल्लाह आलमीन तमाम बीमारों से अता फरमा तमाम बीमारों से अता फरमा दस्तारों ने कर्ज़ दूर फरमा ए औलाद सैयदा फातिमा दी औलाद सदका औलाद ने रीना अता फरमा परेशान हाल साथियों की परेशानियां दूर फरमा तमाम खुशहाली अता फरमा अल्लाह आलमीन सकून कल्ब नसीब फरमा सारे घरां च इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा शर्म हयात दौलत अता फरमा बच्चे जवान बच्चियां जवान मेरे अल्लाह को बेहतर असबाब अता फरमा मेरे बाबा जी की इबादत का सदका रियासत का सदका जन्नत और खलवत का सदका हर उस अदाए दिल नवाज का सदका जेड़ दिल पसंद है मेरे अल्लाह अदाओं का सदका तमाम दोस्तों की हाजिरी कबूल इल्तजामा कबूल दुआवां कबूल सलावा कबूल और वो दुआवां इल्तजामा ते सलावा कबूल जेड़ियां साडे हक बेहतर मेरे अल्लाह को कबूल फरमा आपकी बारगाह से नवाज मेरे अल्लाह को करम फरमा ईमान की सलामती अता फरमा इसका वो राज न करी अपने दरवाजे और अपने महबूब के दाखिला से कायम रखी मौला दुनिया के रखी शान ना मारी ईमान ना खात्मा ईमान पे होवे दीन दुनिया की रहमत से बरकत दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या